السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کامران اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں 49 نیوز کا خاص پروگرام بولتا قصور۔ اگر بات کریں بیوروکریسی تو سب سے پہلے نام آتا ہے قدرت اللہ شہاب، جنہوں نے پاکستان بننے سے پہلے کمیشن اپلائی کیا اور وہ ایک کامیاب ترین ڈپٹی کمشنر کے طور پر مختلف پاکستان کے علاقوں اور اس کے بعد اسٹیٹ کے لیے بھی کام کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح کے انڈر ٹریننگ اسسٹنٹ کمشنرز جو ہیں میرے ساتھ موجود ہیں، جو تحصیل چونیا میں خصوصی طور پر ٹریننگ کے لیے آئے ہیں، اور ان کی ٹریننگ کے جو سپرویژن کر رہے ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنر چونیا عدنان بدر کر رہے ہیں، اور انہیں مختلف ڈپارٹمنٹس جو کہ بیوروکریسی کے اندر براہ راست آتے ہیں ان میں ریونیو ہے، وزٹ کروایا، اور وزٹ کروانے کے بعد ان کی ٹریننگ کا آج سیشن اینڈ ہوا ہے۔ ہم آج ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ وہ فیوچر کے ان کے پلانز کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کی بیوروکریسی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام کے لیے کیا نیا سوچ رہے ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ جی سر، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، اور آپ کیا پلان نیا لے کے آئے ہیں، کیا خواب نیا لے کے آئے ہیں کہ بیوروکریسی میں آگے میں کس طرح سے کام کروں؟ دیکھیں، کسی بھی معاشرے کی جو پولیٹیکلی آرگنائز ہوتا ہے تو اس کے دو پرپز ہوتے ہیں، ایک تو ہے کہ لا اینڈ آرڈر بہتر ہو، اور دوسرا ٹیکسیشن کا نظام بہتر ہو۔ تو لازمی ان دونوں کے سلسلے میں تو جتنی بھی کوشش کی جائے، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں بھی آتی ہیں، تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ معاشرے کے ڈیمانڈ بھی تبدیل ہوتے ہیں، پھر معاشرے میں جو ڈیمانڈ ہوتے ہیں یا جو چیزیں گورن کرنے کے لیے ہوتی ہیں ان کے جو میتھڈالوجی ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس تبدیلی کے سلسلے میں میرے خیال سے جو سب سے، میں خود تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ تبدیلی کو سمجھ کے تبدیلی کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو میرے خیال سے گورننس میں بھی یہ چیزیں اپلائی ہوتی ہیں، تو یہ سب سے بیسٹ ہوگا میرے لیے انشاءاللہ۔ آپ کہاں سے آئے، تعلیم کہاں سے حاصل کی، کیا شروع سے خواب تھا کہ حادثاتی طور پہ آپ اس طرف جو مڑے؟ لیکن ٹو بی ہانیسٹ، میرے خیال سے زندگی میں بہت سی چیزیں حادثاتی ہوتی ہیں، پری پلان نہیں ہوتی، گو کیا پلان کرتے ہیں لیکن ہر چیز پلان کے مطابق نہیں جاتی، بہت سی چیزیں رینڈم ہوتی ہیں۔ میں ہوں بلوچستان سے، ڈسٹرکٹ خاران سے، بڑی دور سے آیا ہوں۔ میری تعلیم جو بیسکلی پنجاب میں ہے، اسلام آباد میں نے قادری یونیورسٹی سے ماسٹر کیا ہسٹری میں، اس کے بعد میں نے ایم فل کیا جی سی یونیورسٹی لاہور سے، پھر میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا کہ میرے کوئی سپروائزر تھے، وہ سی ایس ایس والوں کو پڑھاتے تھے، چونکہ لازمی جاب کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بندہ جب پی ایچ ڈی تک پہنچتا ہے تو لازمی پریشر ہوتا ہے، معاشرے کا بھی ہوتا ہے، فیملی کا بھی ہوتا ہے، اپنی بھی ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر میرے ٹیچر نے مجھے کہا کہ پی ایچ ڈی کے دوران آپ جا کے سی ایس ایس کا ایگزام دے دیں۔ میں نے بھی ان کے بعد پہ جا کے سی ایس ایس کا ایگزام ٹرائی کیا ایکسپیرینس کرنے کے لیے، الحمدللہ تو اس میں کامیابی حاصل ہوئی، اور اس کے لیے اللہ کا شکر اور اس ٹیچر کی بھی مہربانی جنہوں نے مجھے اس چیز میں سپورٹ کیا۔ جی بہت شکریہ، بیسٹ آف لک فار پاکستان۔ میم، عموماً خواتین جو ہے وہ آج کل کافی ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ خواتین جو ہے نا وہ اس انتظامی پوسٹ پہ آنا چاہ رہی ہیں، آپ کے کیا آئیڈیاز ہیں، آپ کیا بیوروکریسی میں آ کے تبدیلی کرنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے پہلے تو یہ کہ خواتین کو لازمی آنا چاہیے، بہت اچھی سروس ہے، اور دوسرا میرا یہی شوق ہے کہ میں آ کے کچھ ایسا کام کروں وچ از امپیکٹفل، کہ ہم کسی پوسٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کوئی ایک ایکشن نہ لیں، آپ کی سوچ یہی ہو کہ آپ کوئی ایسی چیز کریں جو سسٹینیبل ہے، یعنی کہ آپ کے جانے کے بعد بھی وہاں پہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ آپ شروع سے خواب تھا یا کہ آپ بھی حادثاتی طور پہ ہی؟ نہیں، میری شروع سے آئی وانٹیڈ ٹو بی پارٹ آف سم تھنگ کہ تھوڑی بگر پکچر ہو جس کا آپ لوگوں کو کسی طریقے سے فائدہ پہنچا سکیں، ریلیف دے سکیں، کوئی بینیفٹ کر سکیں۔ تو میرا شروع سے شوق تھا کہ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ جس کا بینیفٹ ہو سوسائٹی کو ایٹ لارج۔ آپ جس علاقے میں آگے جا رہے ہیں، آپ کی جس علاقے میں پوسٹنگ ہوگی، کیا آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ سب سے پہلے جاتے ہوئے آپ کیا کام کریں گے؟ دیکھیے جی، ہم تو آل پاکستان سروس کے ہیں، ہم تو جس علاقے میں ہمیں گورنمنٹ بھیجتی ہے تو وہاں پہ ایم یہ ہوتا ہے کہ اس علاقے میں ہم جائیں، ادھر کے مسائل انڈرسٹینڈ کریں، اپنے آپ کو اڈیپٹ کریں، اور ادھر کے جو لوگوں کی تکلیفات ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو اچھی طرح اس کو ہم کنکلوسیو اینڈ پہ پہنچائیں۔ ایز فار ایز یہ بات ہے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں تو وہ تو ہم اوپن ہیں جی، ہم تو جہاں پہ ہمیں حکومت بھیجے گی تو ہم لوگوں کو سرو کریں گے۔ جی، آج آپ یہاں پہ ٹریننگ کرنے کے آئے ہیں محکمہ مال کے حوالے سے، آپ کو یہاں پہ ٹریننگ کر کے کیسا لگا، اور خصوصی طور پر تحصیل چونیا کا انوائرمنٹ کیسا لگا؟ بالکل، جو ہماری ٹریننگ کا بہت بڑے پارٹ تھا فیلڈ ٹریننگ، اس میں ہمیں تحصیل چونیا میں آ کے اے سی صاحب نے بہت اچھا گائیڈ کیا، اور ہمیں فیلڈ ایکسپیرینس کو بیسیکلی دکھایا کہ کیسے فیلڈ میں ہم آن گراؤنڈ کیسے پرفارم کرتے ہیں۔ تو تحصیل چونیا میں بالکل اچھی لگی، اور ہمیں جو چیزیں ہم پریکٹیکلی نہیں دیکھ سکے تھے پہلے، وہ ہمیں آن گراؤنڈ دیکھ کے ابھی اپنی آپ کو بہتر امپروو کر سکیں۔ ویمن ایکویلٹی، اور خصوصی طور پہ جیسے کہ آپ خود، آپ کا کیا آئیڈیا ہے، کیا فیوچر میں جا کے کرنا چاہتی ہیں، کیا ایسی نئی چیز کرنا چاہتی ہیں جس سے آپ کا نام نمایاں ہو جائے؟
سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وومن امپاورمنٹ پہ میں بات کروں گی کہ خواتین کا آنا جانا سروس میں کوئی اتنی یونیک بات نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میری خواہش ہے کہ سروس میں خواتین کا نمبر بڑھے. پہلے جیسا ہوتا تھا 1-2 ہوتی تھیں، اب پرسنٹیج بڑھتے بڑھتے 35 تک آ گئی ہے. تو میں تو وہ ٹائم دیکھنا چاہتی ہوں کہ اللہ کرے کہ برابری آئے. تو خواتین جب سروس میں آئیں گی تو خواتین جو مائیں ہیں، گھر میں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، گھر کو اتنے اچھے طریقے سے مینیج کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ خواتین کو آپ دیکھیں گے کہ وہ تحصیل کو، ایڈمنسٹریشن کو بھی بہت اچھے سے مینیج کریں گی. آپ شروع سے آنا چاہتی تھی یا والدین کا خواب تھا کہ آپ CSS؟ شروع سے مجھے ایگزام کا آئیڈیا نہیں تھا یہ کیا ہے، والدین کا بھی نہیں تھا. بائی دا ٹائم مجھے اس ایگزام کا پتہ چلا اور مجھے لگا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ کریں تو یہ ایک اچھی چوائس ہے، ایک اچھا ایونیو ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، لوگوں کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس لیے بہت شکریہ. اس وقت اسسٹنٹ کمشنر چونیا عدنان بدر جو کہ سپرویژن کیے انہوں نے اس سارے یہاں پہ آئے ہوئے یہ جو 500 افراد ہے، آپ کو کیسا لگا؟ اور ان میں خصوصی طور پہ آپ نے ایک جو کوالٹی کیا دیکھی کہ آگے جا کے یہ ملک و قوم کی خدمت کر سکیں؟ بہت اچھے آفیسر ہیں سب لوگ، اور بہت اچھی انہوں نے ٹریننگ کی، اور انہوں نے بہت اچھے انداز اور بہت جلدی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیوچر میں بہت اچھے آفیسر بنیں گے اور جلدی سے چیزوں کو اڈیپٹ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو بہت اچھے انداز سے سرو کریں گے. آپ نے آج کیا کیا، یہ ہوتا کیا ہے بیسیکلی جو انڈر ٹریننگ پروگرام ہے، اور آپ نے کس کس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے نا وہ وزٹ کروایا ہے ان تمام؟ اس میں جو ان کا پرپسفلی جو پلان پروگرام ڈیزائن تھا وہ تھا کہ ہم نے ان کو ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ریلیٹڈ ٹریننگ کروانی تھی. ان کو ہم نے آج بستہ پڑتال کروائی ہے آج. اس کے علاوہ ان کو خسرہ گرداوری کے بارے میں بتایا ہے، اور باقی لینڈ ریکارڈ مینول کے حوالے سے ان کو بریفنگ دی ہے. اس کے علاوہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے بارے میں ہم نے ان کو بتایا ہے، اور باقی ہم بستہ پڑتال کرنے کے بعد، خسرہ گرداوری کرنے کے بعد فیلڈ میں جا کے کیسے چیزیں ویریفائی کرنی ہیں، آن گراؤنڈ فیلڈ میں جا کے تمام چیزیں ویریفائی کروائی ہیں، اور ان سب لوگوں نے اس کو بڑے اچھے انداز سے انڈرسٹینڈ کیا ہے. ریونیو کا بڑا ایشو رہا ہے ایک عرصہ تک، ابھی بھی پاکستان کے اندر جو پرانے کھاتے کھولے جائیں تو وہ کھاتے نہیں ہوتے. آپ خود کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں تاکہ اسے پرماننٹ بنیادوں پہ، اور جو قبضہ مافیا اس کے خلاف کیا مؤثر کارروائیاں کی جا سکیں؟ آپ بڑے بہتر جانتے ہیں کہ قبضہ مافیا کے خلاف ہم نے کتنی کارروائیاں یہاں پہ کی ہیں، اور آپ شاید میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس سے ابھی بھی اتنا سیٹسفائی نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں میں اور کارروائیاں کروں. دوسری بات یہ ہے کہ ریونیو کے حوالے سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو جو ہمارا چونیا میں اشتمال ہے، میں چاہتا ہوں یہ جلدی ختم ہو اشتمال، اور یہ موزے مال میں، اور مال میں بھی ان کی جلد سے جلد کمپیوٹرائزیشن ہو، ڈیجیٹلائزیشن ہو، تاکہ پبلک کو جو ہے وہ ریلیف ملے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایمز ہیں، اور میری خواہش ہے کہ ود ان فیو منتھس اس کو ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں. جی بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اسسٹنٹ کمشنر چونیا عدنان بدر، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈر ٹریننگ اسسٹنٹ کمشنرز جو کہ خصوصی طور پر یہاں آئے تھے. محکمہ مال کے حوالے سے ان کی آج ادھر ٹریننگ تھی، اور آج سارا دن انہوں نے فیلڈ کے اندر بھی جا کے اور اس کے علاوہ جو ریکارڈ ہے اس کو بھی چیک کیا. یہ ہمارے پاکستان کا مستقبل ہے، اور یہی امید کرتے ہیں کہ پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا ایک اہم کردار ادا کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامران اشرف کو اجازت دیں. جلد انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.